نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے بچوں کی اسلامی تربیت کی اہمیت، امپورٹنس، سورہ فاتحہ کی روشنی میں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب میں، گفتگو میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خصوصاً اس دور میں بچوں کی، اپنی اولاد کی اسلامی تربیت، اسلامک ٹریننگ کتنی زیادہ اہم ہے اور کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت اور سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کو ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور سارے جہانوں کی تربیت فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ اور پہلی سورہ کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے نظام ربوبیت کو اور نظام تربیت کو بیان کیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تربیت، اور وہ بھی وہ تربیت جو اسلام کے خطوط پر ہو، اسلام کے اصولوں پر ہو، وہ کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا آغاز ہی تربیت سے ہو رہا ہے۔
قرآن کی ابتدا تربیت سے ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تربیت دینے والے اور تربیت کرنے والے خود اللہ پاک ہیں۔ اللہ تعالی نے تربیت کی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے میری تربیت کی، اور کیا خوب تربیت کی، کیا خوب تربیت کی۔ تو تربیت کرنے والا خود اللہ ہے، اور جس کی تربیت اللہ تعالی نے کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کس لیول کی تربیت ہوگی، کس درجے کی تربیت ہوگی، اس تربیت کو یا تو وہ جانتا ہے جس نے تربیت دی اور تربیت کی، یا پھر وہ جانتا ہے جس کی تربیت کی گئی اور جس نے تربیت لی۔ تو یہ تربیت کا نظام اور اس کا سسٹم وہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ حسن تربیت کے حوالے سے اور تربیت کے جمال کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے، اور تربیت کے منازل کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ اتنی ہائی ہے، اتنی بلند ہے کہ نہ آپ کے اس مقام تربیت تک کوئی پہنچ سکا اور نہ آپ کے اس مقام تربیت تک کوئی پہنچ سکے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ نے پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین، تابعین نے تبع تابعین کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ تعلیم اور سلسلہ تربیت جاری ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالی کی مخلوق کی، انسانوں کی تربیت کی۔ حضور علیہ السلام نے خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت خود بھی کی اور امت کو بھی بار بار تاکید کی، ان کو بار بار یہ لیسن اور سبق پڑھایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو اور اپنی اولاد کو سیدھی راہ پہ چلاؤ، ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ اور ان کو اسلام کے بتائے ہوئے اصول سکھاؤ اور انہی اصولوں پر ان کو چلاؤ۔ اب آج کل
ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اولاد نافرمان ہو گئی، وہ نشے اور ڈرگس کی عادی ہو گئی، اڈلٹری، فورنیکیشن، زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو گئی، ماں باپ سے دور ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئی، مذہب سے، اسلام سے دور ہو گئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ ماں باپ پھر بعد میں روتے ہیں کہ دیکھیے وہ بیٹا نافرمان ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، بات نہیں مانتا۔ تو اصل میں حضور علیہ السلام نے وہ وظیفہ بتا دیا آپ کو، اللہ پاک نے وظیفہ بتا دیا۔ وہ وظیفہ ہے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اسلامک ٹریننگ، ان کی اسلامی تربیت۔ جب ان کی اسلامی تربیت ہوگی تو وہ ماں باپ کی بات بھی مانیں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، ان کو پیار بھی دیں گے، ان کو اطمینان اور سکون کی دولت بھی دیں گے، اور ان کو چاہتیں بھی دیں گے، اور وہ اللہ سے بھی قریب ہوں گے، اللہ کے رسول سے بھی قریب ہوں گے، قرآن سے بھی قریب ہوں گے، دین سے بھی قریب ہوں گے، اور پھر وہ ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی کہ جس میں ماں باپ بھی خوش ہوں گے، ان کے بچے بھی خوش ہوں گے، نہ ماں باپ کو شکایت ہوگی اولاد سے، نہ اولاد کو کوئی شکوہ ہوگا ماں باپ سے۔ لیکن آج کل ماں باپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق اور رائٹس تو اولاد پہ ہیں، لیکن اولاد کے کوئی حقوق نہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، تم پہ تمہاری اولاد کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ تمہارے ان پہ حقوق ہیں۔ حقوق ماں باپ کے بھی ہیں، رائٹس ان کے بھی ہیں، لیکن اولاد کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، یہ حدیث پاک میں۔ اور ان اولاد کے جو حقوق ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، وہ ان کو کب ملیں گے؟ جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ کب ملیں گے؟ جب ان کی اسلامی تربیت ہوگی، اسلامی تربیت ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا کہ تربیت اتنی اہم ہے کہ قرآن کا آغاز ہی تربیت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت اور نظام تربیت سے قرآن کا آغاز ہوا۔ اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے، حضرت انس نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی اولاد کی تعظیم کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ماں باپ کو حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد، بچے تمہاری تعظیم کریں، ریسپیکٹ کریں، تو تم بھی ان کی تعظیم اور ریسپیکٹ کرو، اولاد کی۔ یہ انداز تربیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ۔ اچھا ادب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی اسلامی تربیت دو، ان کو
اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے اصول بتاؤ. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، کہ لِأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، کہ ایک شخص کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا، اس کو تربیت دینا، یہ زیادہ اچھا ہے اللہ کی راہ میں ایک ساتھ صدقہ کرنے سے. ایک شخص اپنی اولاد کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، اور ایک شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو وہ شخص جو تربیت کر رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے اپنے بیٹے کو، اس کا ثواب زیادہ ہے اس شخص سے جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہے. یہ حدیث پاک امام المحدثین سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے مرقات شرح مشکات میں اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے اولاد کو ادب سکھانا زیادہ بہتر کیوں ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ صدقہ تو کھا پی لیا، ختم ہو گیا، لیکن جو ادب سکھایا اولاد کو، بچوں کو، وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، جب تک زندہ ہے اس ادب کا اور اس ادب سکھانے کا اثر اس پہ رہے گا. ایک بات یہ ہے، اور فرمایا ایک بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کا تو ثواب ملے گا قیامت میں، آخرت میں، اور اولاد کو ادب سکھانے کا ثواب اس ثواب سے کئی گنا زیادہ ہوگا، کئی گنا زیادہ ہوگا جو ثواب اس کو قیامت کے دن صدقات و خیرات کا ملے گا. صدقات و خیرات کا تو قیامت میں ثواب ملے گا، اور بچے کی تربیت اور اس کے ادب کا جو ایفیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ دنیا ہی سے شروع ہو جائے گا. اگر اچھی تربیت کی، اچھی طرح پالا، تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن اگر دنیا میں اچھی تربیت نہ کی تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. اس لیے ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحلا والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی گفٹ دینا چاہے، کوئی تحفہ دینا چاہے، تو فرمایا سب سے اچھا تحفہ اور سب سے اچھا عطیہ، نذرانہ، گفٹ، وہ ادب ہے اور اس کی تربیت ہے. تربیت سے بڑھ کر، تربیت سے اور ادب سے بڑھ کر اولاد کے لیے، بچوں کے لیے کوئی بڑا تحفہ نہیں. آج ہم اور گفٹ تو بچوں کو دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، خدا جانے ان کی خوشی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. بس جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادب، بس وہی نہیں کرتے. ادب سکھانے سے اور ان کو باادب بنانے سے، ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ سے ہم غافل ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اولاد کو تحفہ دینا چاہو
ان کو کوئی عطیہ دینا چاہو، گفٹ دینا چاہو، خوشی کے لیے کچھ دینا چاہو، تو فرمایا سب سے اچھی چیز ان کی تربیت ہے اور ان کو ادب سکھانا ہے۔ امام قرطبی نے حدیث پاک نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علینا تعلیم اولادنا واہلینا الخیر دین والخیر وما لا یستغنى عنہ من الادب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب پر لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے، کیا اپنی اولاد کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن اور اپنے خاندان، فیملی کے لوگوں کی تعلیم، اور فرمایا وہ تمام باتیں سکھانا، وہ تمام باتیں ان کو بتانا جو ضروریات میں سے ہوں، جو اہم ہوں۔ فار ایگزامپل ادب ہے، تادیب ہے، ان کو اچھا بنانا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لازم ہے ہم پر، تو تعلیم ان کو پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا اور ادب سکھانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر شخص پر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ جب اس کا بیٹا ہو فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اس کا نام اچھا رکھے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کو لکھنا پڑھنا سکھائے، وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اور اس کی شادی کرائے جب وہ بالغ ہو جائے۔ تو آج غافل ہو گئی امت مسلمہ اپنی اولاد کی تربیت سے، اپنے بچوں کی تربیت سے، اس لیے آنے والی نسلیں وہ بگڑ رہی ہیں، ان میں فساد آ رہا ہے، اور ان میں وہ خرافات پیدا ہو رہے ہیں جن کا شاید ہماری تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ وہ نسلیں جو اسلام کی عزت کا باعث بنتی تھی، وہ آج اسلام کی معاذ اللہ ذلت کا سبب بن رہی۔ وہ نوجوان، وہ اولاد، وہ بچے جن کے کریکٹر اور کردار کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ آج مسلمان کے کردار کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ وہ اپنے کردار اور کریکٹر سے تبلیغ کرتے تھے اسلام کی، اور اسلام کا نور داخل کرتے تھے لوگوں کے سینوں میں، اور ایک یہ بھی کردار ہے، ایک یہ بھی انداز ہے، یہ بھی طرز زیست ہے زندگی گزارنے کا، ایک ڈھنگ اور رنگ ہے کہ اسلام سے اور مسلمانوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف نبہانی نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت سیدنا حذیفہ مرعشی کا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم بن ادہم کے ساتھ تھا، اور میں بات تربیت کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے کوفے تک جا پہنچے۔ وہاں کی غیر آباد مسجد تھی، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ مجھے اس وقت بھوک لگی تھی، میں بہت بھوکا اور پیاسا تھا۔ حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھا، پوچھا کیا تمہیں بھوک لگی ہے حذیفہ؟ عرض کی جی حضور بھوک لگی۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے ایک پیپر دو، ایک کاغذ دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کاغذ پیش کیا، آپ نے اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ لکھا انا حامد، اے اللہ میں تیری ثنا کرنے والا ہوں، انا شاکر، میں شکر کرنے والا ہوں،
انا ذاکر، میں ذکر کرنے والا ہوں، انا جائع، مولا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ یہ انداز تربیت ہے، بھوک اور پیاس کی شکایت کی تو اللہ سے، اور پھر کہا کہ یہ رقہ، یہ جو پیپر ہے یہ لے کے جاؤ، راستے میں تمہیں ایک شخص ملے گا، یہ اس کو دے دینا، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ تمہارا خیال اور توکل اللہ پہ ہو۔ وہ رقہ لے کے نکلے، جب جانے لگے تو سامنے سے ایک سوار آیا، خچر پہ کوئی سوار تھا، اور انہوں نے وہ رقہ جس پہ لکھا ہوا تھا وہ ان کو دے دیا۔ انہوں نے اس کو کھولا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ شخص رونے لگا۔ اس نے اپنی تھیلی سے 600 دینار نکال کے حذیفہ کو دیے اور پوچھا کہ یہ لکھنے والا کہاں ہے اس وقت؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوفے کی فلاں مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دینار لے کر جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو جانے والا شخص ہے یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ ایک عیسائی ہے۔ اچھا، وہ مسجد آ گئے۔ جب مسجد آئے تو ابراہیم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور ایک شخص ملا تھا اور اس نے یہ 600 دینار دیے۔ تو فرمایا اس کو ابھی رکھو، ابھی وہ جس نے تمہیں یہ دیے ہیں وہ آنے والے۔ اتنے میں وہ شخص آیا، عیسائی، اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا کہ اتنا پاکیزہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، اور اتنی شاندار تربیت ہے مسلمانوں کی، اور اتنی اعلیٰ تربیت ہے مسلمانوں کی کہ بھوک اور پیاس کی باتیں ہوتی ہیں تو ان سے ہوتی ہیں، بھوک و پیاس میں بھی اگر التجائیں ہوتی ہیں تو اپنے رب سے ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، مخلوق سے نہیں مانگا، کسی کے در پہ نہیں گئے۔ یہ تربیت ہے اسلام کی۔ مسلمان کسی سے مانگا نہیں کرتا، وہ تو دیا کرتا ہے، لیکن یہ سوچ اور یہ فکر اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔